ٹھیک ہے، ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے پالیسیز ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے کہا تھا بنیادی طور پر کئی طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی پالیسی ہم نے پڑھائی تھی پالیسی آف اتھارٹی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھائی پالیسی آف لاجیکل پالیسیز. ٹھیک ہے، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں تیسری پالیسی، اسے ہم کہتے ہیں پالیسیز آف ایموشن. ٹھیک ہے، یعنی آپ جذباتی طور پر جو غلطی کرتے ہیں، جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے، اور وہ غلطی اصل میں لاجیکل ہوتی ہے. اچھا، یہ جذباتی غلطی جو ہے تین طرح سے آپ کر سکتے ہیں. نمبر 1، اپیل ٹو ٹریڈیشن. اپیل ٹو ٹریڈیشن کا مطلب بھائی ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، صحیح اور غلط کا نہیں چکر ہے، یہ سوچ نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے مسلک میں ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح، ہم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح، لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا مہندی کی رسموں میں، ایک بولتا ہے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. تو یہ دراصل وہ جو آپس میں لڑائی کا تنازع کی وجہ ہے، وہ دراصل ٹریڈیشنل پالیسی ہے. صحیح، جس چیز کا ٹریڈیشن آپ کے یہاں چل رہا ہے، روایت چل رہی ہے، صحیح، اور جو عام ہو گئی ہے، سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے، اس کو آپ آسان الفاظ میں اردو میں کہتے ہیں تقلید. اب آپ بولیں گے یہ تو اور مشکل لفظ ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے اردو میں تقلید. تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے، غور و فکر کیے ہوئے کسی پرانی بات کو فالو کرتے رہنا، اسے کہتے ہیں تقلید. ٹھیک ہے بھائی، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو یہی کریں گے، یہ فلانا جو بزرگ ہے ہم تو اسے مانتے ہیں، وہ جو بولیں گے وہ صحیح ہوگا. صحیح اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ واقعی صحیح ہے، بلکہ صحیح اس لیے ہوگا کہ انہوں نے بولا ہے اور وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم تو انہیں مانتے ہیں. تو یہ دراصل آپ ایموشنز میں آ گئے، آپ کی جو لگاؤ ہو گیا وہ کیا ہو گیا، جذباتی ہو گیا، اور اس جذباتی لگاؤ سے آپ صحیح غلط لاجک اس پر سوچنے کے قابل نہیں رہے، بلکہ آپ تقلید کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، جو لائن چل رہی ہے اسی لائن کو آپ فالو کرتے چلے جا رہے ہیں، فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر آپ کبھی غور کریں تو جو مسلمان معاشرے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی تقلید ہے، کہ ہم کسی بات کو اس کے میرٹ پر دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرٹ کے اعتبار سے یہ بات، یہ عمل، یہ سوچ، یہ نظریہ کیا میرٹ پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم کس بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کہی کس نے ہے، برسوں سے یہی چلی آ رہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے میرٹ ہو گیا، سب ایسا کرتے ہیں. صحیح، ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے مسلک میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس بات کے، اس نظریے کے میرٹ اور ڈی میرٹ پر غور نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ روایت ایسی پڑی ہوئی ہے، سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں شادی بیاہ میں پہلے جو ہے وہ آپ سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جب اب شادیاں ہو رہی ہیں. اب شادی میں انٹری ہوتی ہے، دیکھا آپ نے، یاد ہے آپ کو پہلے انٹری ہوتی تھی کیا؟ نہیں ہوتی تھی نا. اور سلیقے سے لوگ آ کے اسٹیج پر بیٹھ جاتے تھے اور شادی. اب کیا ہوتا ہے، باضابطہ انٹری ہوتی ہے، اور نکاح کے بعد ہو یا ولیمہ ہو تو کیا ہوگا، وہ ایک پورا عجیب و غریب قسم کا پروگرام ہوتا ہے جس میں دولہے کو چھتری بھی گھمانی پڑتی ہے.
اچھا اب آپ دیکھیے جو شادی کرنے جا رہا ہے وہ سب سے پہلے یہ سوچ رہا ہے گھر کے اندر بھائی انٹری ہوگی نہیں ہوگی، بولا ہوگی کیوں نہیں ہوگی، سب کر رہا ہے. تو اب اسی طرح سے کیا ہو رہی ہے، یہ ایک روایت پڑ رہی ہے آپ کے پاس، تقلید ہو رہی ہے، سب ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ یار یہ میرٹ ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ کیا یہ خوشی کا تقاضا ہے. ایسے بھی سوچیں گے نا، خوشی منا رہے ہیں آپ، خوشی منانے کے لیے کیا یہ ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کی خوشی منانے سے ہماری روایات پامال تو نہیں ہو رہی، یا ہمارے جو مذہب کے اصول ہیں، اخلاقی اصول، وہ پامال تو نہیں ہو رہے. یہ نہیں سوچ رہے ہم، بس صرف اور صرف ہم بھیڑ چال میں لگے ہوئے کہ جو سب لوگ کر رہے ہیں وہی ہم کریں، یا ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا آیا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے اچھی طریقے سے، ہم چھوٹے تھے تو ہمارے محلے میں باضابطہ جب شادی ہوتی تھی تو دولہا جب بنتا تھا تو دولہا جو ہے وہ سب کے سامنے بنتا تھا، صحیح ہے، یعنی سب لوگ گلی میں بیٹھ گئے دری بچھا کے، پبلک آ گئی ہے، اب دولہا باتھ روم میں نہا رہا ہے، سب بیٹھے انتظار میں، اس کے کپڑے وپڑے سب وہیں ہیں، وہ باتھ روم سے آئے گا تولیہ باندھ کے، صحیح ہے، اور تولیہ باندھ کے سب کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، سب کو سلام کرے گا. اس کے بعد اس نے سب کے سامنے ہی جو ہے وہ شلوار پہننی ہے، قمیص پہننی ہے، جو اس کے کپڑے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ باندھا جائے گا امام زامن، اور پھر اس کو لوگ نیک دیں گے، پھر اس کا بھابھی آئیں گی، وہ اس کو سرما لگائیں گی، ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو سہرا باندھا جائے گا، پھر سہرا باندھنے کے لیے وہ سہرا جو ہے وہ لگایا جائے گا ان سارے لوگوں کے سروں پہ جو شادی شدہ ہوں گے. اگر ان میں کسی کے بیچارے کی بیوی مر گئی ہے اس کے سر پہ نہیں لگایا جائے گا، صحیح ہے، اور سب کو لگانے کے بعد پھر اس کو سہرا باندھ دیا جائے گا. اچھا اگر ایک بار سہرا بندھ گیا تو اب اترے گا نہیں، کب تک نہیں اترے گا؟ جب تک کہ بیگم واپس نہیں لے آئے گا، صحیح ہے، یا جب تک نکاح نہیں ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے نکاح میں وہ بیٹھا رہتا ہے نا ایسے کر کے، اب جب اسی نکاح ہو جاتا ہے قبولے پھر اس کا سہرا اٹھاتے. یہ سب کیا ہے؟ تقلید ہے. آپ رسم و رواج میں بھی تقلید، آپ مذہبی نظریات میں بھی تقلید، آپ قومی نظریات میں بھی تقلید، ہر معاملے میں زندگی کے ہر طور طریقے میں، چاہے اس کا تعلق مذہب سے ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کی قومی حمیت سے ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی سے ہو، ہر معاملے میں آپ کس چکر میں لگے ہوئے کہ ہمیں تقلید کرنی ہے. تو یہ اپیل ٹو ٹریڈیشن کی پالیسی ہوتی ہے. جب آپ تقلید کی بنیاد پر کوئی کام کرتے ہیں یا کسی نظریے کو، کسی سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں، تو دراصل آپ پالیسی پر کھڑے ہیں، آپ غلط کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کون سی پالیسی ہے؟ پالیسی آف ایموشن ہے. اور کون سا حصہ اس کا؟ اپیل ٹو ٹریڈیشن. از اٹ کلیئر؟ سمجھ میں آگے بات؟ آگے دوسری جو پالیسی ہے، ٹھیک ہے، دوسری پالیسی کو کہتے ہیں اپیل ٹو پاپولر. اپیل ٹو پاپولر. اپیل ٹو پاپولر کا کیا مطلب ہے؟ جو اکثریت کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، سب ایسے ہی کرتے ہیں. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ والی چیز آپ کی روایتوں سے جڑی ہوئی ہے، رسم و رواج سے جڑی ہوئی ہے، صحیح، مذہبی اعتقاد سے جڑی ہوئی ہے. جبکہ یہ والی چیز کیا ہے؟ جو سب کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں عمران خان ایماندار ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں عمران خان ایماندار ہے. اب سب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چور ہے، ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف چور ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ میرٹ کیا ہے، ڈی میرٹ کیا ہے، اس نے واقعی چوری کی، اس کے کیا ریزلٹس نکلے، اس پہ کیا الزامات ہیں، اس کو دیکھنے کی، غور کرنے کی کوشش، کیونکہ پبلک کہہ رہی ہے اس لیے. ابھی دیکھا نا آپ نے، یہ زبردست پالیسی ہے یہ والی. تو اس پالیسیز میں آپ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل رہتے ہی نہیں ہیں. کیسے؟ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ نے سگنل توڑا، دو موٹر سائیکل اور گزر گئی آپ کے ساتھ، مثال ہے، ٹھیک ہے، دو موٹر سائیکل آپ کے ساتھ اور گزر گئیں. اچھا ٹریفک والے نے آپ کو پکڑ لیا کہ اب آپ کیا بولتے ہو؟ وہ بھی تو جا رہے تھے،
انہیں تو پکڑا نہیں آپ نے, ہمیں پکڑ لیا. یعنی اب مسئلہ یہاں یہ نہیں رہا کہ جرم اور ناجرم, مسئلہ کیا ہو گیا, سب لوگ کر رہے تھے, ہم نے بھی کیا, آپ نے سب کو تو پکڑا نہیں, ہمیں پکڑ لیا. یہ تو ناانصافی ہے. تو آپ اپنا مقدمہ صحیح اور غلط کی بنیاد کے بجائے کس بات پر کر رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں. یہ والی پالیسی تو آپ کو اتنی ملے گی, اتنی, مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں, مثال کے طور پر فیس بک کے اوپر بحث چلتی ہے کہ بھائی نواز شریف جو ہے وہ بھگوڑا بھاگ گیا یہاں سے, مثال ہے, لوگ کہتے ہیں ایسے, تو نیچے والا آدمی یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف بھگوڑا نہیں ہے, وہ کہتا ہے عمران خان بھی تو یو ٹرن لیتا ہے. یعنی وہ اس کے بھگوڑے ہونے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کس سے کر رہا ہے, عمران خان کے یو ٹرن لینے. اور یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی کیا ہے, لیکن کیونکہ جو غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے, لہٰذا دونوں کیا ہو گئے, اب صحیح ہو گئے. غلط غلط مل کے کیا صحیح ہو گئے. ایک غلط کا جواب دوسرے غلط سے دینا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو تصور ہے کہ جو زیادہ لوگ کر رہے ہیں, مطلب بجلی چوری کر رہے ہیں, ان کو بولا بھائی آپ کیوں بجلی چوری, سب کرتے ہیں, بغیر چوری کے کام ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے. تو یہ پالیسی آپ کو غلطی میں رکھتی ہے, آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, آپ کے زمانے میں تو نہیں, بہت اسٹیبلش ہو گئی تھی یہ بات, ہمارے زمانے میں بھی جب ہم چھوٹے تھے اور پڑھائی کر رہے تھے تو اس وقت دو آرا تھی. کچھ کہتے تھے زمین گول ہے, لیکن اکثریت کی آرا یہ تھی کہ زمین گول نہیں ہے, زمین چپٹی ہے, فلیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہاں گول ہے, نظر آ رہی کہیں گول, فلیٹ ہے, یہ یہاں سے وہاں تک سیدھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اکثریت کی رائے کیا تھی کہ زمین فلیٹ ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے آپ کے علماء اکرام اور بڑے بڑے قابل ترین لوگ کیا کہتے تھے کہ زمین گول نہیں ہے. ابھی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, میں نے دیکھا مذہبی لوگ, کہ زمین گول نہیں ہو سکتی, زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے. ابھی ایک میں مباحثہ سن رہا تھا ایک چینل کے اوپر, بچوں کا چینل تھا, تو وہاں پہ مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی زمین گول نہیں ہے, قرآن کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے لکھا ہے. تو بچے بڑے پریشان تھے, سارے کے سارے تھے, سارے 6ٹھی 7ویں 8ویں کے لڑکے لڑکیاں. وہ کہنے لگے بھائی یہ تو آپ اگر زمین کو گول نہیں مانو گے تو موسم کیسے ڈیفائن کرو گے. بولا نہیں, موسم ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کچھ اور کریں, زمین گول نہیں ہے, زمین کیا ہے, چپٹی ہے. تو کیا اکثریت کی رائے صحیح قرار دی جائے گی, کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین چپٹی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہاں آپ رکھے ہو یہ صحیح ہے, تو زمین کے کچھ لوگ کیا یہاں پہ بھی رہتے ہوں گے, وہ تو گر پڑیں گے, وہ تو گر پڑیں گے نا. اوپر رہیں گے تو صحیح رہیں گے, نیچے رہیں گے تو کیا ہوگا, گر پڑیں گے. تو ان کو قانون تجاذب یا گریوٹی کا کانسیپٹ بالکل نہیں تھا اس کی, کیونکہ وہ آئیڈیا ہی نہیں تھا ان کو کہ گریوٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے جو چیزوں کو چپکا کے رکھتی ہے. تو اکثریت کا یہ بیان تھا, خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے, گول نہیں ہے. اسی طرح سے آج سے 200 سال پہلے یہ خیال تھا کہ زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. مشرق سے نکلتا ہے اور کہاں غروب ہو جاتا ہے, مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے, سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. اکثریت کی رائے تھی, مذہبی طور پر بھی لوگ یہی مانتے تھے کہ فرشتے اٹھا کے چل رہے ہیں سورج کو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالتے ہیں, پھر اس کو غروب کرتے ہیں. لیکن کیا اکثریت کی یہ رائے ٹھیک رہے گی؟ اس لیے ہم مان لیں کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں. اور آج بھی کیا ساری باتیں اس لیے مان لی جائیں کہ زیادہ تر لوگوں نے مان لی ہیں؟ نہیں. اپیل ٹو پاپولیرٹی کے اندر یا پاپولر بات کے اندر یہ غلطی کا امکان رہتا ہے کہ آپ کسی بات کو, کسی واقعے کو, کسی چیز کو, کسی نظریے کو اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ دلائل کی بنیاد پر ٹھیک اور غلط نہیں مان رہے. کس کی بنیاد پر مان رہے ہیں؟ کہ زیادہ تر لوگ یہی بات مانتے ہیں. زیادہ تر لوگ کیونکہ یہ بات مانتے ہیں لہذا یہی بات کیا ہوگی, درست ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے آپ یہ میڈیا میں بھی یوز ہوتا ہے بہت, 10 میں سے 9 ڈاکٹر کہتے ہیں. سنا آپ نے ایک ایڈ آتا ہے نا, 10 میں سے 9 ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے کہ سینسوڈائن بہترین ہے, بیسٹ ہے. تو آپ کو یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں
कि जो बात पॉपुलर हो रही है वो ये हो रही है, लिहाजा आप ही मान लो। इस बुनियाद पे नहीं मानो कि वो सही है गलत है, उसको आपने टेस्ट किया, उसमें कौन सा केमिकल है, बीमारी में कौन से केमिकल यूज़ होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ये नहीं। क्योंकि वो बात क्या है, 10 में से 9 डॉक्टर कह रहे हैं कि सेंसोडीन जो है वो बेहतरीन है, तो आप भी क्या कहें, सेंसोडीन बेहतरीन है। ठीक है, तो ये आमतौर पर ये हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से इसमें और भी एक बात आती है, वो है कि जैसे हमारे यहाँ हो गया है ना, सारे पाकिस्तानी जो है वो इस बात को मान रहे हैं, आप भी अगर सच्चे पाकिस्तानी हो तो इसको मानना पड़ेगा। सही है, मतलब सारे पाकिस्तानी किसी बात को मान रहे हो, सब ये कह रहे हो कि भाई जरदारी गद्दार है, तो आपको भी क्या बोलना पड़ेगा। और अगर आपने बोला नहीं जरदारी तो गद्दार नहीं है, तो इसका मतलब अब आप क्या हो, गद्दार हो। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, जो पॉपुलर लोग हैं उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, जो बात जो सोच पॉपुलरिटी इख्तियार कर गई आप उसके साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि आप किसके साथ खड़े हो गए हो, दलील के साथ खड़े हो गए, लिहाजा आप भी क्या हो, गद्दार हो। तो ये जो एरर है, ये जो फॉलिसी है, इसको आप कहते हैं अपील टू पॉपुलर। इज इट क्लियर। उसके बाद तीसरी, इसी में तीसरी है अपील टू पिटी। अपील टू पिटी, अपील टू पिटी का मतलब आप कोई बात इसलिए मान रहे हैं, सही और गलत की बुनियाद पे नहीं मान रहे, आपको तरस आ रहा है इसलिए मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, तरस आ, मतलब औरत और औरतों पे तरस खाती है ना हमारी कौम, तो अगर औरत मजमे में किसी आदमी को थप्पड़ मार दे, एक लगा दे, अब क्या होगा, कोई आदमी लगा दे औरत को थप्पड़, अब क्या होगा, आप कहाँ खड़े हो जाओगे, औरत के साथ। क्यों, अपील टू पिटी, उस पर आप तरस खा रहे हो, तरस खाकर आप उसे सही समझ रहे हो। यानी आप जब दो तनाज़ा हुआ ना, तो ये नहीं देख रहे हो कि बात क्या है, ये नहीं देख रहे कि कौन सही खड़ा है, आप क्या देख रहे हो, क्योंकि ये औरत है भाई ये सही है। समझ में आ रही बात आपको। मतलब बहुत सारे मामलात के अंदर आप हैरान होंगे कि आप सही और गलत देखने के बजाय तरस की बुनियाद पर फैसले करते हो। मतलब एक आदमी आके आपको जो है वो फ़कीर ही है, वो भीख मांगता है आपसे, ठीक है, तो अगर वो हट्टा कट्टा है तो आप उसको भीख नहीं देते, हालांकि बेचारे के पास बहुत गुर्बत है, मसले का शिकार हो रहा है, बाकी मसाइल हैं उसके साथ सब कुछ, लेकिन आप उसको पैसे नहीं देते। क्यों, कट्टा कट्टा। लेकिन कोई आ जाए बिल्कुल, उसके पास बैंक के अंदर जो है वो लाखों रुपए हो, लेकिन वो मासूम सी सूरत बना ले और हाथ उसका कटा हुआ हो या डैमेज हो, तो फ़ौरन आपकी जेब से जो है वो 100 रुपये निकल जाते हैं, 50 रुपये निकल जाते हैं कि ये ले लें आप। सही। तो अपील टू पिटी, ये भी बड़ा जो है ना गलती का रवैया होता है इंसान का, कि वो मेरिट और डीमेरिट के बजाय, दलाइल के बजाय, गौर फिक्र करके किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय वो क्या करता है, तरस खा के। सही। जैसे पिछले इलेक्शन में हुआ था हमारे यहाँ, बेनज़ीर को कत्ल कर दिया था, बेनज़ीर को कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद जो है वो उन्होंने निकाल लिया एक पर्चा कि बेनज़ीर की ये वसीयत है कि जो पार्टी का चेयरमैन होगा कौन होगा, बिलावल होगा। किसी ने देखा भी नहीं उसको, तरस। फिर उसके बाद वोट किसको पड़े, सारे जरदारी साहब को, जिनको क्या कहा जाता था पाकिस्तान में, मिस्टर 10%, यानी हर मामले में वो कितना कमीशन लेते हैं, 10%। बाहर की दुनिया में भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाता था BBC वालों ने जरदारी के ऊपर कि भाई ये मिस्टर 10% है। लेकिन वो सदर कैसे बन गए आपके मुल्क में, लोगों ने वोट क्यों दिया, पिटी। पिटी का मतलब तरस खा के, सेल्फ पिटी या हमदर्दी का वोट पड़ा, क्योंकि उसकी बेचारी की बेगम क्या हो गई थी,
اس میں مار دیا گیا تھا. لہٰذا پوری پیپلز پارٹی کیا کہلائی؟ مظلوم. مظلوم ہو گئی نا. ظالم کون ہو گئے؟ باقی سارے لوگ. مظلوم کون بن گیا؟ پیپلز پارٹی. سارے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈال دیا؟ پیپلز پارٹی. ہمارے یہاں یہ مظلومیت کا ووٹ لیتے ہیں نا. بھٹو شہید، اس پہ ووٹ لیں گے آپ. ضیاء الحق شہید ہو گیا، اس پہ ووٹ لیں گے آپ. پھر وہ اعلان کیا مجھے کیوں نکالا. دیکھا آپ نے مجھے کیوں نکالا؟ وہ بھی کیا تھا؟ پٹی. پٹی کا مطلب میرا کیا جرم تھا، میں نے کیا ایسا کرا، مجھے نکال دیا، میرے خلاف سب ہو گئے. تو بجائے اس کے کہ آپ دلائل کے اوپر، حقائق کے اوپر، وجوہات کے اوپر غور کریں، آپ دراصل کس پر چلے جاتے ہیں؟ قابل ترس ہونا پہ. لوگوں کی جو ہمدردی والے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کو چھیڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر آپ فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ تھا جناب فالسیز آف ایموشن. ایموشنز کی بنیاد پر آپ صحیح اور غلط کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، بجائے اس کے کہ آپ میرٹ اور ڈی میرٹ دیکھتے، ٹھیک اور غلط کو سمجھتے، دلائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے، حقائق پر غور کرنے کی کوشش کرتے. آپ وہ سب سے نکل کے کہاں پر آ گئے؟ ایموشنز پر. اور یہ ایموشنز کی پالیسیز 3 طرح کی ہیں. ٹریڈیشن، آپ رسم و رواج کے ذیل میں آ کے ایسے پھنس جاتے ہو کہ اسے باہر نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تقلید جسے کہتے ہیں آپ. اور اپیل ٹو پاپولر، یعنی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوں گے وہی آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور اپیل ٹو پٹی کا مطلب آپ ترس کھا کے اپنے خیالات صحیح اور غلط کی بنیاد پر رکھنے کے بجائے، فیکٹس پہ رکھنے کے بجائے، میرٹ اور ڈی میرٹ پر رکھنے کے بجائے ترس پر، ہمدردی پر جو ہے وہ اپنے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں.